اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمائیہ سے پیر طریقت خواجہ شریف خدا نمائی مفتی اعظم مرہٹواڑہ آج نکاح پر گفتگو کر رہا ہے۔ نکاح کیا چیز ہے اور نکاح کے اصول کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں اور اس کے سنن کیا ہیں۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْعَامِلِينَ۔ حاضرین، آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موجودہ تبلیغی جماعت جہاں پر اجتماعات کر رہی ہے، اپنی اجتماع میں بھیڑ لگانے کے لیے قانون اسلام کو کچل رہی ہے، روند رہی ہے، بلڈوز کر رہی ہے اور عوام کو ایک خوش فہمی دلا کر کے کہ ارے اجتماع میں آ جاؤ، تمہارے جو ہے رشتے طے کر لو، اگر رشتہ طے نہیں ہوتا ہے تو ہمارے پاس رشتے ہیں، ہم رشتے طے کرا دیتے ہیں، لڑکے کو اجتماع میں بھیج دو، اس کے باپ کو بھیج دو۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک خوش فہمی کا جھانسا دے کر لوگوں کو اجتماع میں بھیڑ بنانے کے لیے یہ ایک تحریک چلا رہے ہیں، جس سے اس تحریک سے قانون اسلام اور شریعت مصطفیٰ کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ اب دولہا آئے گا، لڑکا آئے گا جماعت میں، اب جس دن اجتماع کی تاریخ رکھتے ہیں اس دن جو ہے اس کا بھائی بھی آئے گا، اس کا باپ بھی آئے گا، اس کے رشتہ دار بھی آئیں گے، اس کے دوست بھی آئیں گے، اس کے احباب بھی آئیں گے۔ اس طرح سے جو ہے کافی بھیڑ جمانے کے لیے جو ہے ایک نئی تحریک اور ایک نئی جو ہے سوچ اور نئی فکر کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ادھر لڑکی کسی گاؤں میں ہے، اجتماع کسی گاؤں میں ہو رہا ہے۔ ابھی موجودہ جو ہے پیڑ گاؤں ضلع پربھنی کے اندر کا اجتماع ہوا، اس کے جو ہے بعد میں ایک 3-4 روز کے بعد اسی ہفتے میں بیڑ کے اندر ایک اجتماع ہوا۔ تو اس میں جو ہے کثرت سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کر کے جو ہے اور ان کی دشا کو بھول کر کے اور قانون اسلام کو مسمار کر کے جو ہے لوگوں کی بھیڑ جٹائی گئی۔ ایک اگزامپل میں دے رہا ہوں، امبے جوگئی کا ضلع بیڑ کا جو ہے ایک لڑکا جس کا نام سلمان ابن اسماعیل قریشی محلہ صدر بازار امبے جوگئی کا رہنے والا، اس کو اجتماع میں لے کر گئے اور اس کے رشتہ ایک طے کرا دیے پاتھری کے جو ہے ایک لڑکی کے ساتھ، وہاں کے قریشی کے ساتھ میں جو ہے اس کا رشتہ طے کرا دیا گیا۔ اب لڑکا جماعت میں ہے پیڑ گاؤں کے اندر، لڑکی پاتھری کے اندر ہے اور اس کا نکاح جو ہو رہا ہے وہ پیڑ گاؤں کے اندر ہو رہا ہے، اور یہ ایک نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں نکاح کیے جا رہے ہیں، اس میں 1-2 نہیں ہے، 5-25-50 نہیں،
بلکہ 100 سے زیادہ رشتے جو ہے اس کے اندر جو ہے طے کیے گئے، اور ان کے رشتہ داروں کو، ان کے دوستوں کو، ان کے احبابوں کو جو ہے اس یعنی نکاح کے ذریعے سے بھی جو ہے اجتماع کی بھیڑ اور کثرت بنائی گئی۔ اب اس میں لڑکا پیڑ گاؤں میں ہے جماعت کے اندر، لڑکی وہاں پر ہے، اور اس کا ایجاب اور قبول جو ہے وہ پیڑ گاؤں میں ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو شریعت کا قانون بتاؤں۔ نکاح کے جو ہے 3 چیزیں جو ہے نکاح میں ہوتی ہیں، ایک فرض، دوسرے واجب اور تیسرے سنن۔ فرض جس کو ارکان نکاح کہا جاتا ہے وہ ہے ایجاب اور قبول، اور واجب اس کو مہر کہا جاتا ہے، ڈائیورس مہر، اور تیسرے سنن، سنت طریقے سے جو ہے وکیل اور گواہوں نے جا کر کے جو ہے لڑکی کے پاس جانا اور اس کو جو ہے یہ اطلاع دینا جا کر کے کہ ہم جو ہے فلاں ابن فلاں کی طرف سے تمہارے پاس رشتہ لے کر کے آئے ہیں، تمہارے نکاح کے لیے آئے ہیں، اور یہ مہر دینے کے لیے تیار ہے، کیا تم اس مہر پر راضی ہو اور اس لڑکے سے جو ہے اس نام کے تم نکاح کرنے کے لیے راضی ہو؟ تو لڑکی جو ہے جب یہ کہے کہ ہاں میں جو ہے اس مہر پہ راضی ہوں اور اس لڑکے سے راضی ہوں، اور وہ لڑکی جو ہے اپنے وکیل کو پہچانے اور اپنے گواہوں کو پہچانے، یہ حاضر ہو کر کے جو ہے شریعت نے کہا ہے، اور یہاں پر سب غائب پر مسئلہ ہو رہا ہے۔ شہادت جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہو کر کے، دیکھ کر کے، آنکھوں سے جو دیکھی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ شہادت ہوتی ہے، وہ شاہد ہوتی ہے، اور وکیل اور گواہ جو ہے اس نکاح کے شاہد ہیں اور وکیل ہیں اور گواہ ہیں۔ کس لیے گواہ ہیں، کس لیے وکیل ہے؟ کہ یہ جو ہے اس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، لڑکی سے قبول کرا رہے ہیں، اور لڑکی ان کو دیکھ رہی ہے کہ میرا وکیل ہے، میرے گواہ ہیں۔ یہ جو ہے فرض ہے، اور اس نکاح جو کرا رہی ہے پیڑ گاؤں کے اندر یا بیڑ میں، تو اس کے اندر یہ کوئی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اور فون کی گواہی یہ ناقابل قبول ہے، اس کو قبول نہیں کرتی شریعت۔ اب یہاں جو ہے فون کے اوپر وہ ایجاب اور قبول کرا رہے ہیں، نہ لڑکی جو ہے اپنے وکیل کو دیکھ رہی ہے، نہ گواہوں کو دیکھ رہی ہے، نہ لڑکی کے سامنے یہ لوگ موجود ہیں۔ کس لڑکی کا نکاح کیا جا رہا ہے؟ وہ لڑکی سامنے ان کے نہیں ہے۔ اب کون سی عورت یا کوئی لڑکی جواب دے رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نکاح فاسدہ کہیں گے اس کو، اس سے نکاح ہی جو ہے قائم نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ مہر، اب مہر جو ہے وہ نقد ہے یا ادھار۔ اگر ادھار ہے تو وہ کہے گا کہ جو ہے دیکھ تیرا مہر ادھار کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اور نقد ہے تو وکیل جو ہے اپنے دونوں گواہوں کے سامنے اس لڑکی کو مہر کی رقم ادا کرے گا، اور یہ بھی شرط وہاں نہیں پائی جا رہی ہے، تو نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اذا فات الشرط فات المشروط۔ ایک شریعت کا قانون ہے کہ جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو جو مشروط چیز ہے وہ مشروط ہے، نکاح بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ اجتماعوں کے اندر جو نکاح کے بہانے جو بھیڑ جٹائی جا رہی ہے اور قانون اسلام کو پامال کیا جا رہا ہے، مسمار کیا جا رہا ہے، میری مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ایسے جھانسے بازوں سے اور تبلیغی جماعت کے اندر نکاح کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور نکاح یہاں ہو رہا ہے، یہ اجتماع کے اندر 10 دن کی زندگی گزارے گا، 15 دن گزارے گا، 20 دن گزارے گا، 40 دن گزارے گا، اس کے بعد جائے گا اپنے گھر پر، اور پھر جو ہے اس لڑکی کی بدائی ہوگی۔ یہ کون سا طریقہ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
ایسا کہیں نہیں ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جب کیا ہے تو مسجد نبوی کے اندر جو ہے بیٹھے ہیں، اور جو دلہن ہے یا جو وہ ہے وہ حجرہ عائشہ میں ہے یا امہات المومنین کے گھر میں ہیں، اور وہ سارے کے سارے گھر مسجد سے اٹیچ ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھا رہے ہیں، اور نکاح ہوتے ہی جو ہے لڑکی کو جو ہے یا عورت کو جو ہے اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ آج یہ ایک ایسی تحریک ہے جو اسلام کے قانون کو مٹانا ہے اور اسلام کو مسمار کرنا ہے۔ 15 دن کے بعد 10 دن کے بعد جائیں گے اور اس لڑکی کو لے کر کے آئیں گے۔ جب نکاح ہی آپ کا نہیں ہوا ہے، جب نکاح ہی ثابت نہیں ہوا ہے، تو اس لڑکی کو آپ لے کر آ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ زنا ہو رہا ہے۔ اس لیے جو ہے مسلمانوں سے، عوام سے گزارش ہے کہ میری جو ہے اس گفتگو کو جو ہے غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں، اور آپ جو ہے اس کا فتویٰ منگائیں۔ بریلی سے ہے، جو اہل سنت کے لوگ ہیں وہ بریلی سے منگائیں، دیوبند کے ماننے والے لوگ ہیں وہ دیوبند سے منگائیں، اور دیکھیں کہ علماء دیوبند ہو یا علماء بریلی ہوں یا علماء اہل سنت ہوں، ان کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ لوگ بھی جو ہے اس کو ناجائز کہتے ہیں، یہ کوئی جو ہے نکاح کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے نکاح کرنا اور لوگوں کے اندر جو ہے یعنی غلط رسم و رواج کو لا کر کے جو ہے لوگوں کی زندگیوں کو خراب کرنا اور اسلام اور شریعت کے قانون کو مٹانا اور کچلنا اور بلڈوز کرنا، یہ ان کا مشن ہے۔ تو عزیز اور دوستو، اس تحریک سے بچنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اس آواز کو اور اس جو ہے میرے جو ہے اس ویڈیو کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک لہ الحمد، یحیی ویمیت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔